اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ سے ہم وہ آیات سورۃ البقرہ کی پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 196 اور 97 ہم نے پڑھی تھی، اور آیت نمبر 196 سے میں نے بتایا تھا کہ 8 آیات شروع ہوتی ہیں جس کے اندر حج اور عمرہ وغیرہ کے مسائل ہیں۔ تو آج کی اس سلسلے کی تیسری اور چوتھی آیت ہم نے تلاوت کی ہے ابھی، اور اس کے اندر کچھ مزید حج اور عمرہ سے حج وغیرہ سے متعلق مسائل ہیں۔ تو آج جو آیات ہیں اس کے بارے میں مزید تفصیل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل چاہو یا تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ لیس کا مطلب ہے نہیں ہے، علیکم دو لفظوں کا مرکب ہے، اعلیٰ یعنی پر، اور کم تم سب، کا ہوتا ہے تم ایک، کما تم دو، اور کم تم سب۔ لیس علیکم نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح گناہ، ان کے، تبتغوا کہ تم تلاش کرو۔ اب تبتغوا جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا وہی بات یاد رکھیں، کسی بھی فعل سے ابغا ہوتا ہے نا، چاہنا، تلاش کرنا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اگر ورب سے پہلے عربی کے اندر تا یا آ جائے تو یہ مضارعہ کی علامت ہوتی ہے، اور مضارعہ کے اندر دونوں ٹینس ہوتے ہیں، فیوچر بھی ہوتا ہے اور پریزنٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں تبتغوا کے شروع میں تے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ مضارعہ ہے، اور اس کے آخر میں واو الف، اور میں نے کہا اس کے آخر کے اندر اگر ورب کے آخر میں واو نون الف نون، واو الف یا نون الف نون وغیرہ اگر تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، جمع کی، ٹھیک ہے۔ تو ان تبتغوا کا مطلب پھر کیا ہوا کہ تم سارے تلاش کرو، تم سارے چاہو۔ لیس علیکم جناح تم لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے، تبتغوا تم چاہو، تم تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم من طرف سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تم لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رب کے فضل سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت کے زمانے کے اندر حج ہوتی تھی، تو جاہلیت کے اندر حج کے موسم کے اندر بڑے بڑے بازار لگتے تھے، اوکاز وغیرہ کے بازار لگتے تھے، اور یہ اتنے بڑے بازار لیا تھا، یعنی اصل جو ہے نا وہ فوکس ہی حج کی بجائے یہ خرید و فروخت اور تجارت اور یہ بن کے رہ گیا تھا۔ اور جب اسلام آیا تو اسلام کے اندر obviously جاہلیت، کیونکہ اسلام کا مقصد حج کے موقع پہ تجارت کرنا تو نہیں ہے نا، بنیادی مقصد تو حج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرض پورا کرنا جسے حج کہتے ہیں۔ تو اسلام نے جہاں جاہلیت کے زمانے کی باقی غلط رسومات جو عبادات کے اندر ملی تھی ان کو ختم کیا، اسلام نے اس کو بھی ختم کیا کہ حج کے موقع پہ حج کو حج رکھا جائے، حج کو خرید و فروخت کا مرکز نہ بنایا جائے یا خرید و فروخت کا موقع نہ بنایا جائے۔ اب یہ تو ہے بیک گراؤنڈ اس کا، ایک بیک گراؤنڈ کے اندر اب اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ بھی حج کرنے جاتے ہیں، کوئی اور بھی جاتا ہے، حج یا عمرہ کا مقصد یہی ہے کہ بندہ وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، اپنی عبادت کرے، ذکر کرے، حج کرے، عمرہ کرے۔ لیکن اب
انسان کی ضروریات بھی وابستہ ہیں، کسی بندے کو وہاں کوئی چیز لینی پڑ سکتی ہے، اور کسی نے کوئی چیز فرض کریں اگر اسے خریدنی ہے ضرورت کے لیے آپ کو بس آرام خریدنا ہے، کرائے پہ کوئی بس وغیرہ کچھ چاہیے یا کوئی اور ہے، اب آپ کو چاہیے، آپ باہر سے آئے ہیں تو آبویسلی آپ کسی بندے ایسے سے لیں گے نا جو وہاں بیچ رہا ہے، اگر وہاں کوئی بیچے گا ہی نہیں تو آپ خریدیں گے کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ضرورت کی چیز کی وہاں خرید و فروخت کی اجازت، کنفیوژن پیدا ہوئی، کیا جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے خرید و فروخت کا مرکز تو حج کو نہیں بنانا، فوکس وہ نہیں بنانا، پورے مقصد حج اور عمرہ ہے، لیکن ضرورت کی چیزیں اگر وہاں خرید و فروخت اگر کرنی ہے تو کیا وہ بھی کیا کہیں ناجائز تو نہیں ہے؟ صحابہ کے ذہن کے اندر یہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ اس کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، واقعہ یہ ہے کہ ابھی امامہ تیمی یہ ایک شخص تھے، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حج کے دنوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے اونٹ کرائے پہ چلتے ہیں، ہمارے اونٹ کرائے پہ چلتے ہیں، یعنی لوگ جس طرح آج کل آپ وہاں ٹیکسی لیتے ہیں نا، اس زمانے کے اندر یوں سمجھیں اونٹ اس زمانے کی ٹیکسی تھی، کہ اونٹ کو ٹیکسی کے طور پہ مثال کے طور پہ اس زمانے کے اندر یوز کیا جاتا تھا۔ تو میں کہنے لگا کہ اونٹ جو ہیں وہ ہمارے لوگ کرائے پہ لیتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ یہ ایک طرح کی تجارت ہو گئی، اونٹ کرائے پہ دینا۔ تو کیا فہل لنا حج، کیا ہمارا حج ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم تو ساتھ تجارت بھی کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا الیسا تطوفون بالبیت، کیا تم لوگ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ جمار نہیں کرتے، سروں کو نہیں مڑاتے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ سارا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی حج کے موقع پہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے دوران ایک بندہ آیا اور یہی سوال پوچھا تھا کہ حج کے زمانے کے اندر ہمارے اونٹ کرائے پہ چلتے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہی کنفیوژن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب خرید و فروخت جاہلیت کے زمانے کی بات وہ اگر حج کے اندر منع کر دی گئی تو میرے اونٹ جو کرائے کے چلتے ہیں حج کے دوران اور لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے، تو کیا میرا حج ہو گیا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر یہ آیات لے کے نازل ہوئی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ صحابہ کرام نے کنفیوژن مٹانے کے لیے سوال کیا کہ ہم جو ضرورت کی تجارت کرتے ہیں حج کے دنوں کے اندر، وہ حج منع تو نہیں ہے، یا ہماری حج کی قبولیت میں وہ مانے تو نہیں ہے، اس کے راستے میں ہرڈل یا رکاوٹ تو نہیں ہے؟ تو رسول خاموش رہے اس وقت، لیکن اسی وقت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کے نازل ہوئے۔ تو یہ آیات اس وقت کی ہیں جب رسول اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے کہ لیسا علیکم جناح، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں رب کے فضل سے مراد وہ ضروری تجارت ہے جو کہ حج اور عمرہ کے دنوں کے اندر وہاں حرم کے اندر کی جاتی ہے۔ یہ تو بات ہوگی کہ شرن جو ہے، اب یہ بات ہوگی کہ دو باتیں میں نے کی، ایک حج اور عمرہ کا مقصد تجارت نہیں ہے ایام جاہلیت کی طرح، اس سے تو مکمل ممنوع ہے کہ آپ حج اور عمرہ کو صرف تجارت کا مرکز بنا لیں۔ جس طرح میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ حج اور عمرہ کے دنوں کے اندر یا رمضان کے دنوں کے اندر اگر آپ اچھی ہوٹلوں کے اندر جائیں تو آپ کے ایک ہوٹل کے کتنے ریٹس ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس طرح کے ہوٹل کے اتنے بڑے بڑے ریٹس مقرر کرنا کہ عام آدمی افورڈ ہی نہ کر سکے، یہ وہی ایام جاہلیت کے اندر وہ جو عرب کے لوگ بڑے بڑے بازار لگاتے تھے اور حج کے موقع کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے تھے، میرے خیال میں یہ اس سے مشابہت ہے۔ یہ اتنے لمبے لمبے ریٹ رکھنا ہوٹلز کے، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں یہ جو ہے، میں اسے حرام تو نہیں کہہ رہا لیکن بہت سخت مکروہ یہ ضرور ہے، اور یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ آپ کو وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ ریٹ اتنے رکھ دیں رمضان کے اندر خاص طور پہ کہ عام آدمی کے لیے ادھر اچھا ہوٹل لینا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ایک اپنی رائے ہے، اور میرے خیال میں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کوئی پالیسیز جو ہیں وہ ریویو ہونی چاہیے کہ اتنے زیادہ ریٹس کیوں ہوتے ہیں یہ وہاں ہوٹلز کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ
اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے حج اور عمرہ کے موقع کو صرف خرید و فروخت کا مرکز بنا لینا کہ بنیادی مقصد ہی خرید و فروخت ہو، لیکن وہ بالکل حرام بھی نہیں قرار دی گئی، ضرورت کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، وہاں خرید بھی آپ سکتے ہیں، فروخت بھی آپ کر سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے اندر جو ضروری باتیں ہوگی کہ حج یا عمرہ کے موقع پہ یہ جو خرید و فروخت ہے یہ کیسا ہے۔ اب آگے دوسری بات اس کے اندر، فَإِذَا أَفَضْتُمْ تو اذا جب افضتم جب تم لوگ واپس آؤ، من عرفات عرفات سے، فذکروا اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عند پاس المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس۔ اب یہاں دوسری بات کی جا رہی ہے کہ فاذا تو جب تم افضتم جب تم عرفات سے واپس آنے لگے، یعنی اب یہ دیکھنا ہے کہ حج کا ایک بہت بڑا جو رکن ہے وہ ہے عرفات۔ عرفات آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا میدان ہے اور یہ حرم سے باہر ہے، اور یہاں 9 ذوالحجہ کو حاجیوں نے صبح سے لے کے صبح جانا ہوتا ہے، یعنی زور سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، اور مغرب ہوتے ہی وہاں سے نکل جانا ہوتا ہے۔ اور یہاں ضروری ہے کہ آپ جو ہیں زور اور عصر کی نماز جو ہے وہ اکٹھی پڑھیں وہاں عرفات کے میدان کے اندر، یہ اور وہاں آپ قیام کے، وہاں یہ قیام جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج والعرفہ، کہ حج جو ہے وہ عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا الحج والعرفہ، الحج والعرفہ، الحج والعرفہ، کہ حج عرفہ، یعنی اصل حج عرفات ہی ہے۔ حج میں سے کچھ بھی چھوٹ جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائن یا اس کا کوئی نہ کچھ بدل دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقوف عرفات کسی کا رہ گیا تو یہ ایسی چیز جس کا وقوف عرفات رہ گیا، اس کا جو حج ہے وہ جو ہے اسے اگلے سال پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کا وقت ہے، آپ کو بتا دو شرعن کہ لے کے، یعنی آفٹر نون سے لے کے جو اگلی رات ہے، یعنی 10 کی رات، یعنی 10 کے دن سے پہلے، اس کی فجر سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے، یعنی زور کا ٹائم شروع ہو 9 کا، اور اگلی جو صبح صادق ہے اس سے پہلے پہلے عرفات کے میدان کے اندر موجودگی ضروری ہے۔ اگر اس دوران کوئی بندہ عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کی حج ہوگی، لیکن اگر کوئی بندہ وہاں پہنچا صبح صادق کے بعد تو اب اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا حج رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا کہ میں وہاں رات کو صرف گزرا ہوں اونٹ سے، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حج ہو گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا وقوف عرفات کے بارے میں۔ اب عرفات کا مطلب کیا، یہ چیزیں ضروری دیکھ لیں کہ عرفات جمع ہے، اور عرفات جو لفظ ہے اس کی واحد ہے عرفہ، اور یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ کہ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان سے یہ لفظ پوچھا کہ عرفتہ، کہ کیا تم نے حج کے مناسک کی جگہ کو پہچان لیا ابراہیم علیہ، کیا آپ نے حج کے مناسک کی جگہ کو عرفتہ پہچان لیا ہے، ان کی معرفت حاصل کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا عرفتو، ہاں میں نے حج کی جو جگہ تھی، حج کے جو مناسک ہیں، جس جگہ ہے، میں نے اس کی معرفت حاصل کر لی ہے، میں نے ان کو اچھی طرح پہچان لیا ہے اور جان لیا ہے۔ تو اس کی مناسبت سے اس کا حج جو ہے نا، اس جگہ کا نام پھر عرفات پڑ گیا، اس میدان کا نام عرفات، یعنی وہ جگہ جہاں معرفت پیدا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ سے آپ معرفت پیدا کرتے ہیں، وہ جگہ جہاں عرفہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے درجے بلند ہونا، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرتا ہے اس میدان کے اندر ٹھہرنے کی وجہ سے، کیونکہ الحج والعرفہ کہ اصل حج تو جو ہے وہ عرفات کا نام ہے۔ تو یہ تو وجہ ہے کہ عرفات جو ہے وہ اس کا نام کہاں سے آیا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ وقوف عرفات ہے، اور دوبارہ
بتا دوں کہ آفٹرنون سے لے کے 9 ذوالحجہ کو صبح صادق کے درمیان یہاں موجودگی جو ہے یہ فرض عین ہے حج کے اندر. کسی کی اگر یہ رہ گئی اس ٹائم کے دوران، کسی کا اگر رہ گیا تو اس کا پھر حج جو ہے وہ نہیں ہوگا. اگر باقی کسی کی کوئی چیز حج میں رہ جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی کمپنسیشن ہے، لیکن وقوف عرفات اگر رہ جائے تو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو یہ یہاں یہ فرمایا گیا فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم لوگ آتے ہیں کہ جب عرفات کے میدان میں عام جو سنت یہ ہے کہ آپ 9 کو صبح جائیں، زور اثر وہاں پڑھیں، اور مغرب کی جب آذان ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو آپ اس وقت وہاں سے نماز نہ پڑھیں بلکہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں. وہاں عرفات کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، یہی سنت ہے اور یہ ضروری ہے. واجب ہے کہ وہاں آپ نماز نہیں پڑھیں بلکہ نماز آگے آپ جا کے مزدلفہ کے اندر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جاہلیت کے زمانے کے اندر حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جاہلیت کے زمانے کے اندر مشرکین مکہ اس وقت نکلتے تھے عرفات سے جب پہاڑوں کے سروں کے اوپر ابھی روشنی باقی ہوتی تھی. یعنی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پہاڑ ایسے ہوتے تھے، پہاڑوں کے سروں کے اوپر دھوپ ایسی ہوتی تھی جیسے لوگوں کے سروں کے اوپر امامے ہوں، پگڑیاں ہوں، یعنی اوپر تھوڑی تھوڑی دھوپ ہوتی تھی. یعنی مغرب سے پہلے نکلتے تھے مشرکین مکہ کے جاہلیت کے زمانے کے عرفات سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا حج مشرکین جاہلیت سے مختلف ہے، ہم مغرب کے بعد نکلیں گے عرفات سے. تو وہاں ضروری ہے کہ مغرب کے بعد نکلا جائے. کچھ لوگ ایسا نہ ہو کہ پہلے اٹھ کھڑے ہوں، ضروری ہے کہ عرفات کے اندر جب مغرب ہو جائے تو اس کے بعد عرفات سے چلا جائے، یہ بہت ضروری ہے. پھر آپ نے مغرب اور کی نماز فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو اذکروا، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. کہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو؟ عند، پاس، یا المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس. یعنی تب یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اب مشعر الحرام کیا ہے؟ مشعر الحرام جو ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے میدان کو آپ مزدلفہ کہتے ہیں. یعنی وہ پہاڑ کا نام جو ہے وہ مشعر الحرام ہے، اور وہاں جو میدان ہے جس کے اندر آپ ٹھہرتے ہیں اس کو آپ مزدلفہ کہتے ہیں. اور یہاں بھی مشعر الحرام کا میں مفہوم بتا دوں، مشعر کا مطلب ہے شعار، نشانی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو یہ جو پہاڑ ہے یہاں آپ قیام کرتے ہیں عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ کے میدان کے اندر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک شعار ہے. مشعر کا مطلب ہے شعار، نشانی، اور حرام کا مطلب ہے حرمت والی، تقدس والی، پاک، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، حرمت والی اور بزرگی والی. تو مشعر الحرام جو ہے اس پہاڑ کو یہ نام دیا گیا ہے. تو فرمایا فائدہ آواز تو من عرفات، جب تم عرفات کے سے لوٹنے لگو، فذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس، یعنی مزدلفہ کے اندر. اب اس ذکر کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو؟ یہاں ذکر سے مراد جو ہے ایک تو عام عبادات ہے نا جو بھی آپ کر سکتے ہیں حج کے موقع پہ، لیکن خاص طور پہ یہ کم از کم جو یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مزدلفہ کے اندر آپ مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ آپ اکٹھی ادا کریں، جمع بین الصلاتین جسے کہتے ہیں، دو نمازوں کو جمع کرنا. مغرب کو آپ لیٹ کریں گے، عشاء کے ساتھ پڑھیں گے، اور دونوں نمازیں آپ اکٹھی پڑھیں گے. یہ مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ واجب ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس دن مغرب علیحدہ پڑھوں گا، عشاء علیحدہ پڑھوں گا، تو اس بندے نے پھر خلاف ورزی کی ہے. یہاں واجب ہے کہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں. جیسے عام دنوں کے اندر واجب ہے کہ مغرب علیحدہ پڑھیں، عشاء علیحدہ پڑھیں عام دنوں کے اندر. ٹھیک، یہاں واجب یہ ہے کہ آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں، جمع بین الصلاتین کریں. یہ یہاں واجب ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور یہ وہاں کی کم از کم ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ایک خاص ہدایت کر دی گئی، وَاذْكُرُوهُ. اچھا ایک اور بات بتا دوں، اب مشعر الحرام کے اندر آپ نے کب تک ٹھہرنا ہے؟ مشعر الحرام کے اندر آپ نے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلنا ہے، مشعر الحرام سے، مزدلفہ سے. یہ ضروری ہے.
सूरज निकलने से पहले। उसी हदीस शरीफ के अंदर है कि मुशरिकीन मक्का मुज़दलिफा को जब छोड़ते थे, जब पहाड़ों के ऊपर धूप इस तरह आ जाती थी जिस तरह लोगों के सरों के ऊपर अमामा होता है। ये हदीस शरीफ के अल्फाज है। लेकिन आप ने फरमाया कि हम मुज़दलिफा को उस वक्त छोड़ेंगे जब अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा को उस वक्त छोड़ा जब अभी तारीकी बाकी थी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज वही पढ़ी, जल्दी शुरू में फजर की नमाज ने वही पढ़ी, और उसके बाद रसूल फजर की नमाज वहां पढ़ के निकल खड़े। अब देखिए, आप आमतौर पे बाज़ दफा गाइड गलती करते हैं। पहली दफा हम गए हज के लिए 2010 में, तो हमारे गाइड ने कहा नहीं जी यहाँ अंधेरे में निकलना है और नमाज यहाँ नहीं पढ़नी, नमाज में ना जाके पढ़नी है। उसने हमें सुबह तहज्जुद पढ़ी, लेके निकल खड़े हुए, और वहां इतना टाइम लग गया कि बस के अंदर नमाज कज़ा होने लगी। देखे ना, आपका सफर तो शुरू हो गया, आपने अपना सामान उठा लिया, गाड़ी के अंदर बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। अब वो पहुंचे 2 घंटे में, वो पहुंचे 4 घंटे में, आप वहां से निकल ली, अब उस हुक्म के अंदर आ गए। तो वहां नमाज फजर की वही पढ़िए, क्योंकि जितना आजकल रश होता है, अगर आपने ये कहा ना कि आप सुबह निकलेंगे और नमाज जाके आप मुज़दलिफा से बाहर पढ़ेंगे फजर की नमाज, तो आपकी नमाज ज़ाया जा सकती है। तो नमाज सुन्नत यही है कि फजर की नमाज मुज़दलिफा के अंदर ही पढ़ी जाए और उसके बाद आप वहां से निकले। सुन्नत रसूल ने यही किया था और सुन्नत भी यही है। और फरमाया वज़्कुरू हो वाह, और उज़्कुरू तुम सब लोग जिक्र करो हु उसका, यानी तुम सब लोग जिक्र करो उसका, कमा जैसे हदा कुम, जैसे उसने तुम्हें हिदायत की है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई जा रही है, वज़्कुरू हो कमा हदा। पहले कहा ना मशअल हराम के पास अल्लाह ताला का जिक्र करो, अल्लाह ताला को याद करो। आगे ये फरमाया है कि अपनी मर्जियां ना करना अल्लाह ताला के जिक्र के अंदर, अल्लाह ताला की याद के अंदर, अल्लाह ताला की इबादत के अंदर, बल्कि वज़्कुरू हो, अल्लाह ताला को उस तरह याद करो, अल्लाह ताला का जिक्र उस तरह करो, अल्लाह ताला की इबादत उस तरह करो, कमा हदाकुम, जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की है। यानी यहाँ हिदायत क्या की है कि यहाँ मगरब और इशा इकट्ठी पढ़नी है जमात के साथ, और ये वाजिब है, ये हिदायत की है, तो यहाँ इसी तरह करना है। इसके खिलाफ कानत अलम किताब नमाज मुकर्रर वक्त पे फर्ज है। मगरब का नमाज आमतौर पे इशा के वक्त आप पढ़ें तो कज़ा हो जाती है, लेकिन यहाँ वाजिब यही है कि आप मगरब इशा के साथ पढ़ेंगे, और यहाँ यही वाजिब है। यहाँ मुज़दलिफा के अंदर मगरब का नमाज, मगरब का जो वक्त है इशा के साथ है, ख़त्म नहीं होता। जिस वक्त भी मुज़दलिफा पहुंचे, वहां सुबह सादक से पहले तेरे आप मगरब को इशा के साथ आप इकट्ठे उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपकी ये नमाज कज़ा नहीं है, बल्कि इसी के अंदर सवाब है, और यही तरीका है। और इसके अंदर हुक्म आ गया, और यही इसलिए फरमाया कि उस तरह अल्लाह ताला को याद करो कमा हरा, जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की है। यहाँ से एक बहुत बड़ा रूल समझ आ गया इबादत का। लेकिन यहाँ इबादत की बात हो रही है कि वज़्कुरू हो कमा हदाकुम, अल्लाह ताला को उस तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की है। यहाँ से इबादत के बारे में एक बहुत बड़ा कानून समझ आ गया। इबादत के अंदर याद रखिए वही तरीका है, वही डिटेल्स हैं, वही प्रोसीजर है जिस तरह शरीयत ने बताया है। शरीयत ने अगर बताया है कि नमाज इस तरह पढ़नी है तो उसी तरह पढ़नी है। शरीयत ने बताया है कि हज इस तरह करना है तो उसी तरह करना है। शरीयत ने बताया है कि हज के ज़कात वगैरह इस तरह देनी है, सदका इस तरह देना है तो इसी तरह देना है। अपनी मर्जी से आप ना नमाजें घर सकते हैं और ना बाकी इबादत। याद रखिए, याद इबादत के अंदर हर चीज मना है, जब तक सिवाय उस तरीके के जो कि अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। दोबारा सुन लें, इबादत के अंदर हर इबादत का तरीका ममनू है सिवाय उसके जो कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता दिया है, वो तरीका जायज़ है। बाकी जो तरीका शरीयत से साबित नहीं है, वो तमाम तरीके जो हैं इबादत के, वो शरीयत के अंदर मना है, उनको करने की इजाज़त नहीं है। अगर शरीयत के अंदर वो तरीके मौजूद नहीं है तो वो बिदात के अंदर आ जाएंगे, याद रखिए। मुआशरात के अंदर असूल उल्ट है। मुआशरे के अंदर आपकी जो यानी मजहब के अलावा जिन चीज़ों का ताल्लुक आपकी मुआशरत से है ना, मुआशरत के तल्लक मुआशरत में आपको हर चीज़ अलाउड है। मुआशरत में आपको
ہر چیز الاؤڈ ہے جب تک کسی چیز کے بارے میں شریعت یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ یہ چیز منع ہے. سمجھ گئے میری بات؟ معاشرت کے اندر دیکھیں نا، آپ کی اپنی معاشرت ہے، عرب معاملے کی اپنی معاشرت ہے، یورپ کی اپنی معاشرت ہے. معاشرت کے اندر ہر چیز جائز ہے جب تک شریعت کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. اور عبادات کے اندر ہر چیز ممنوع ہے جب تک آپ کو عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا نہیں دیتے کہ عبادت اس تم اور تم تھے من قبل ہی، اس سے پہلے، لا یقیناً، من سے الضالین، ضال کہتے ہیں ایسا بندہ جس کے پاس کسی راستے کی اس کا ترجمہ ہم عربی کے ہم اردو کے گمراہ کرتے ہیں، لیکن گمراہ صحیح اس کا ترجمہ نہیں ہے. ضال اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس راستہ نہ ہو. یہ اچھا، یہ راستہ نہ ہونا واقفیت، عدم واقفیت بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، ابھی آپ کو علم دیا ہی نہیں گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو علم دیا گیا ہے اور اس نے جان بوجھ کے علم کے اوپر عمل نہیں کیا. ان دونوں صورتوں کو ضالین کہا جاتا ہے. یہاں پہلی صورت کا ذکر ہے کہ وہ صورت جہاں عبادات کے بارے میں صحابہ کرام کو پہلے پتہ نہیں تھا. فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم ناواقف تھے. یعنی عبادات کے یہ جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے حج کے بارے میں، اس سے پہلے تم لوگ یقیناً ان طریقوں سے واقف نہیں تھے. تو یہ تو بات آ گئی کہ جو ہے وہ عرفات کے اندر کیا کیا جائے اور مزدلفہ کے اندر کیا کیا جائے. ثم، پھر اگلی آیت، ثم پھر افیدو، پھر تم وہاں سے ہو کے واپس. افیدو کا مطلب ہے ہو کے واپس ہو کے آنا. ثم افیدو، پھر تم لوگ ہو جہاں سے لوگ ہو کے آئیں، الناس ہو دوسرے لوگ. یہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے جاہلیت کے اندر لوگ تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ پھر تم لوگ بھی وہاں سے واپس ہو کے آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس ہو کے آتے ہیں. اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ تم لوگ وہاں سے ہو کے واپس لوٹو یہاں سے باقی لوگ واپس ہو کے لوٹتے. مشرکین مکہ کا جاہلیت کے زمانے کے اندر ایک اور بھی دستور تھا. کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اپنے آپ کو یہ باقی سے افضل سمجھتے تھے. اپنے آپ کو باقی عرب کے لوگوں سے یہ قریش اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے. اور جب حج کے دنوں کے اندر باقی لوگ تو عرفات جاتے تھے، یعنی عرفات سے ہو کے واپس آتے تھے، یہ عرفات جاتے تھے. یہ کہتے تھے ہم، کیونکہ عرفات ہے حدود حرم سے باہر، مزدلفہ ہے حدود حرم سے اندر، تو یہ کہتے تھے کہ ہم حدود حرم کے رہنے والے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں حج کے اندر. یہ مزدلفہ تک جاتے تھے، عرفات کے اندر نہیں جاتے تھے. یعنی اپنے آپ کو باقی لوگوں سے ممتاز سمجھتے تھے، اپنے آپ کو باقی لوگوں سے اوپر سمجھتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم عرفات کے اندر نہیں جائیں گے، باقی لوگ جائیں عرفات کے اندر. اس چیز کے بارے میں یہاں اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ جاہلیت کی رسم سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس طرح باقی لوگ عرفات کے اندر جاتے ہیں نا، تم لوگ بھی عرفات سے ہو کے واپس آؤ، یہ نہیں کہ مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاؤ. ثم افیدوا، پھر تم لوگ بھی وہاں سے ہو کے واپس آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے دوسرے لوگ ہو کے واپس آتے ہیں. تو ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ برابری پیدا کی ہے انسانوں کے اندر. کوئی انسان کسی خاص خدمت کی وجہ سے، یا کوئی انسان جو ہے کسی خاص نسل کی وجہ سے، یا کسی خاص فریضے کی وجہ سے، کوئی انسان جو ہے وہ باقی انسانوں سے ممتاز اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس کو تکبر کہا جاتا ہے، کہ یہ کہا جائے کہ میری ڈگری بڑی ہے، میری پوزیشن بڑی ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں نسلی طور پہ بڑا ہوں، میری نسل فلاں ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کی نسل سے ہوں. تو یہ سارے جو افتخار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہاں جس طرح آیت کے اندر منع کیا جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر جو خطبہ دیا تھا وہ اس نے فرمایا تھا خاص طور پہ لا فضل العربی علی اعجمی، کہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، ولا اعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو یعنی غیر
हमारा, और किसी ब्लैक को, किसी काले को किसी सुर्ख के ऊपर जो है वो फजीद, वला अहमरा अला असवादा, और किसी सुर्ख को यानी सफेद रंग वाले को किसी काले रंग वाले के ऊपर बरती हासिल। कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तुम तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, व आदम मिन तीन, आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो मट्टी से बने थे। तो याद रखिए, कोई भी किसी बड़े से बड़े आदमी की नस्ल से हो, खानदान से हो, उसके ज़िम्मे कोई किसी किस्म की कोई उसके पास कोई औहदा हो, कोई तालीम हो, कोई पैसे हो, लेकिन कोई भी इंसान ह्यूमन होने की नाते दूसरे इंसान से अफजल नहीं है। कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तमाम इंसान जो है वो आदम की औलाद है, वह आदम मिन तीन, आदम अलैहिस्सलाम मट्टी, तमाम मट्टी से बने हैं, और तमाम जो है अल्लाह ताला की निगाह के अंदर बराबर हैं। इल्ला तकवा, सिवाय वो जिसके आमाल अच्छे हों, जो कि तकवा के अंदर जो है वो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से इज्जत वाला, ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है अत्काकुम, जो तुम में से ज्यादा तकवा। तो तकवा के अलावा याद रखिए, तकवा के अलावा कोई चाहे नबी का बेटा भी हो ना, तो तकवा के अलावा कोई, ये कानून हमारा नहीं है, यह कानून अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के अंदर दिया है। ठीक है, इज्जत और एहतराम अपनी जगह है, वो हम करते हैं, वो अपनी जगह मौजूद होता है, एक दूसरे का एहतराम करते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब हम एक दूसरे से हम भाईचारा है, फलां का एहतराम करो, फलां का एहतराम करो, लेकिन ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। लेकिन तफजील किसी बंदे के ऊपर नहीं है किसी भी वजह से सिवाय तकवा के, और वो भी वो जो है ना, क्या कहते हैं, अफजलियत, वो ये नहीं है कि आप कहने लगे कि मैं बड़ा मुत्तकी हूं तो मैं दूसरों से नहीं, वो भी इंद अल्लाह है, वो अल्लाह के नजदीक जो ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा अफजल है। ये नहीं है कि हम कहने लगे कि जनाब मैं बड़ा नेक आदमी हूं तो बाकी से अफजल हूं, मैं नमाजें ज्यादा पढ़ता हूं तो मैं बाकी से अफजल हूं, मैं रोजे ज्यादा रखता हूं तो मैं अफजल हूं। अगर आप रोजे ज्यादा रखते हैं, नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, सदका ज्यादा देते हैं, अब मैं आ गया इबादत पे, तो इसकी वजह से आपके अंदर आजिज़ी ज्यादा आनी चाहिए, खुदा तरसी ज्यादा आनी चाहिए, इनकसारी ज्यादा आनी चाहिए। ये तकवा की निशानी इनकसारी है। तकवा की निशानी ये नहीं है कि आप अपने आप को इबादत की वजह से दूसरों से अफजल समझने लगे। तो मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी कि सुम्मा अफीजू में नहीं सो अफाज़नास, फिर तुम लोग भी वहां से होकर वापस आओ जहां से बाकी लोग वापस आते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह ताला से इस्तिगफार करो। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। तो आज की आयत के अंदर तो हमने जो पढ़ा है अरफात के बारे में और मुज़दलिफ़ा के बारे में कि वहाँ हज के अंदर वहाँ क्या होता है, उनकी वजह तस्मिया, अरफात को अरफात क्यों कहते हैं, मशअरिल हराम को मशअरिल हराम क्यों कहते हैं, वहाँ के क्या मसाइल हैं, वहाँ के क्या आमाल हैं। कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट्स हैं हमारे पास। तैमूर भाई कोई सवाल? बताया मैंने उकास का बाजार ताइफ के बाहर देखा था, उससे आपकी बात याद आ गई। उकास का बाजार अभी तक वहाँ पे है। जी, उकास के बाजार जाए ना, रियाद से जाए तो रास्ते में ताइफ दाखिल होती है, अभी वो उकास के बाजार की जो रेमनेंट्स हैं कुछ ना कुछ मौजूद है उधर, अभी लगता है उधर। तो उस जमाने के लिए 3 बड़े बाजार लगते थे हज के मौके पे। एक उकास था, 2 के नाम मुझे याद नहीं है, 2 और 3 ये बड़े मशहूर बाजार थे उधर जो उस जमाने में लगते थे, तफासिर के अंदर है। और अरबों ने हज को असल में बिल्कुल फोकस बना लिया था खरीदो फरोख्त का। ये नहीं यूँ समझें कि आम लफ्ज़ों के अंदर कहूँ ना तो जो यहाँ के रहने वाले लोग थे जाहिलियत के, उन्होंने लोगों की चमड़ी फेरने का ना, पैसे लेने का उसका एक तरीका बना लिया था। और मैंने वही बात की कि आजकल भी अगर हज और उम्रा के मौके को अगर आप वहाँ रेट्स इतने बढ़ा देते हैं कि आम बंदा जो है वो वहाँ अपनी एक साफ सुथरा होटल नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये है कि हम भी तकरीबन उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिस रास्ते पे उस जमाने के अंदर जाहिलियत के अंदर लोग चलते थे कि हज को खास
حج و عمرہ کو خاص کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے یا رمضان کے موقع کو، اور ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لوگ وہاں عمرے وغیرہ کے لیے آتے ہیں۔ چلیں جناب، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا اور سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہماری دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے نجات کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔